لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی اسپیکر صاحب پشتو میں مائی اردو از ناٹ دیٹ گڈ وی زما تڑے لاسن استاد دریں درے سپیڑے دا وطن وقت بم راضی اور دا خان وقت بم راضی اور دا پاکستان وقت بم راضی انشاءاللہ. بچہ مردان کو اس کی ٹی شرٹ خان نے سائن کی تھی، وہ $5 ملین پہ بکی ہے، تو اس کو آپ نے جیل میں بٹھا دیا. آپ کا تو نام بھی نہیں لکھایا، شرام صاحب کا نام بھی نہیں لکھایا انہوں نے. یہ دیکھیں جی شندانہ صاحب بات کیجیے. میں ویٹ کروں اسپیکر صاحب ان کا؟ جی بات کیجیے. تھینک یو آنریبل اسپیکر. آنریبل اسپیکر، میرا تو یہ ایکسپیرئنس رہا ہے زندگی میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہ کسی کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کو ہماری بات پہ آمادہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. بات ہم یہ کرتے ہیں کہ سچ ہے، دل میں اتر گئی تو ٹھیک ہے، بات دل میں نہیں اتری تو وہ جھوٹ رہے گا. معذرت کے ساتھ اسپیکر صاحب، ہمارے جو بائیں ہاتھ پہ بھائی بیٹھے ہیں، جب یہ 18 سے لے کے 22 تک اپوزیشن میں تھے تو تب بھی یہی لب و لہجہ تھا. اب جب بڑے بڑے منسٹرز بن گئے تو اب بھی وہی لب و لہجہ ہے. بدلحاظی اگر ہماری طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، دونوں قابل مذمت ہیں. نہ آپ نے ہماری بات ماننی ہے نہ ہم نے آپ کی بات ماننی ہے، لیکن سننے میں کسی کا کچھ نہیں چلا جاتا. اسپیکر صاحب، بات کٹ موشنز کی ہے تو بات تھوڑے سی ایمان سے اور زیادہ ڈیٹا اور تعلیم یا علم والی باتوں سے کریں گے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے 2018 کی بات ہے، خان صاحب نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے دور کر دیا. وہ صرف اس لیے دور کیا تھا کہ ہماری ہی حکومت، ہماری ہی وزیر اعظم کو جھوٹ نہ بولے. میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اتنی ڈسمل پرفارمنس ہے کہ وہ شاید ایوان کے علاوہ وزیر اعظم کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی اسپیکر صاحب. مثالیں تو بعد میں دوں گی، میں آپ کو اتنا بتا دوں، ابھی ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں سنی کہ پاکستان میں یہ معجزہ ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا ہے اور یہ تباہی پھر گئی ہے. میری بات اب مت مانی اسپیکر صاحب. یہ سامنے ہمارے سارجنٹ ایٹ آرمز کے لوگ کھڑے ہیں، یہ ہمارے بیررز کھڑے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میری جگہ یہاں کھڑا کریں. ان سے صرف پوچھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی زندگی کتنی روشن ہو گئی ہے. اینڈ آئی کین اشور یو اسپیکر صاحب، ان کی خاموش زبان آپ کو ہر ایک بات بتا دے گی. مجھے اتنی شعر و شاعری نہیں آتی، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی اسپیکر صاحب پشتو میں مائی اردو از ناٹ دیٹ گڈ وی زما تڑے لاسن استاد دریں درے سپیڑے دا وطن وقت بم راضی اور دا خان وقت بم راضی اور دا پاکستان وقت بم راضی انشاءاللہ. اسپیکر صاحب، 3 چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کی اجازت ہو. نمبر 1، یہ جو 6% کی حکومت گرا دی، ہمارا جو گروتھ تھا 0% پہ آ گئے، مائنس پہ چلے گئے، اب 2% پہ آ گئے ہیں. اٹ از دا ورسٹ سنس 1953. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کہتا ہے، IMF کہتا ہے، جس سے ہم قرضے لے رہے ہیں. اٹ ہارڈلی میٹرز واٹ آئی سے، ڈیٹا از اویلیبل آن لائن. اسپیکر صاحب، 45% پاکستانی اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں. 7% لوگ ان ایمپلائے ہو گئے ہیں. فیصل آباد میں انڈسٹری بند، کراچی میں بند، GT روڈ پہ بند. میں تو KP سے ہوں، مجھے تو پرائے کا غم ہے. ان باتوں کو فج کیا جا ہی نہیں سکتا. جتنی اونچی آواز ہو، جتنی بڑی تقریر ہو، ان باتوں کا کون جواب دے گا؟ میں تو فائنانس منسٹر نہیں ہوں، نہ میں اس منسٹری میں ہوں. آئی جینوئنلی فیل سوری فار دیم. ان کے جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب، اینڈ 2 more لیفٹ. مس گورننس کی ہم بات کرتے ہیں. میں آپ کو گورننس کی بات بتاتی ہوں. ہم ابھی جو کیبنٹ ڈویژن پہ بات کر رہے تھے، اس کا جو خرچہ دیتی ہے فائنانس منسٹری تقریباً یہ ہے 15.5 ٹریلین اسپیکر صاحب. اور جو اس سال PSDP کو یعنی پاکستان کی سڑکیں، اسکول، اسپتال بنیں گی، 1000 ارب دیا ہے. ہم حکومت پال رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو پال رہے ہیں؟ اتنے پیسے کا کر کیا رہے ہیں؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اتنی تو انویسٹمنٹ ہی خود پاکستان اپنے بزنسز میں کرتا تو شاید کچھ مل جاتا. اسپیکر صاحب، دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس چیز کا جواب دے گا کون؟ نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب، IMF جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت سے غبن ہو رہا ہے GDP کا 6.5%. آپ کا GDP لگ بھگ تقریباً $400 ارب ہے، تو اس کا 6.5% ہو گیا $20 ارب. $7 ارب ہم IMF سے لے رہے ہیں اور $20 ارب کی چوری ہو رہی ہے. تو اگر ایسا ہے اسپیکر صاحب، مجھے بتائیے، چھوٹے چور کو تو ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں اور بڑے چور کو ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے. آخری بات اسپیکر صاحب،
بجلی کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اگر ہم اللہ کے خوف سے واقعی یہ 99 ناموں کے نیچے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے نیچے بات کرتے ہیں, اس فلور پہ اگر کسی کی ہمت ہے بتا دے کہ جو بجلی گھر آصف علی زرداری صاحب کے ہیں اور شریف خاندان کے ہیں, وہ پاکستان کے عوام سے کتنا پیسہ لے رہے ہیں ڈالر میں جو بجلی وہ پروڈیوس نہیں کرتے. اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا ہم اس پہ آئندہ سوال ہی نہیں پوچھیں گے. لیکن جب تک پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پاکستان کا پرائم منسٹر وہ بزنس کر رہا ہے جسے عوام کی کھال ادھیڑ گئی ہے, دین اسپیکر صاحب ایسے نہیں چلے گا. اینڈ فائنلی لاسٹ پوائنٹ, خان صاحب پہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئی. میں اس وقت سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی, بس جس بندے کا سائن کیا ہوا دستخط کیا ہوا بیٹ اور ایک ٹی شرٹ, ایک بچہ مردان کا اس کی ٹی شرٹ خان نے سائن کی تھی, وہ $5 ملین پہ بکی ہے, تو اس کو آپ نے جیل میں بٹھا دیا. وہ اس کو چور کہہ رہے ہیں, اور جو بجلی کی مد میں جو بجلی بناتے بھی نہیں ہے, اربوں ڈالر پاکستانی عوام روپے کماتی ہے اور اس سے ڈالر میں لے رہے ہیں. تو اسپیکر صاحب تھوڑا اپنے آپ کو ٹیمپر کرنا پڑے گا. تھینک یو فار دس اپرچونٹی. ٹھیک ہے جی.